السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے عملے ہمزاد۔ روز اول سے خیر و شر کی قوتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار چلی آ رہی ہیں۔ انسان اور شیطان کے درمیان یہ جنگ روز اول سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ چونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے شیطانی قوتیں ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہتی ہیں۔ جس کی جو نیت ہو اسے وہی ملتا ہے، اس لیے آخرکار نیکی کی قوتیں ہی غالب آتی ہیں، اور بدی اپنے انجام بد کے ساتھ جہنم کی تاریکیوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ منشائے قدرت یہی ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں ڈٹا رہے۔ شیطان کے جال بظاہر جتنے مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ انسان کی ذرا سی ہمت اس کے سارے داؤ پیچ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ خیر و شر کے ان دو گروہوں کے تصادم سے طرح طرح کی کہانیاں جنم لیتی آئی ہیں۔ میری کہانی بھی اسی وسیع و عریض کائنات میں پھیلی انہی ان گنت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کم عمری سے ہی مجھے روحانیت کا از حد شوق تھا۔ عملیات کی دنیا مجھے بہت حسین نظر آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے گھر کا ماحول بھی کچھ اسی قسم کا تھا، اس لیے کہ میرا گھرانہ حد درجہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ والد محترم بھی عملیات سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، لیکن کم عمری اور ناتجربہ کاری کے باعث ہم دونوں بھائیوں پر سخت پابندی عائد تھی۔ چونکہ جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اتنا ہی وہ ابھرتی ہے، لہٰذا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور عملیات وغیرہ سے میری دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی۔ والد صاحب کے پاس اس سلسلے میں چند پرانی اور بیش قیمت کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا میں ان کی لا علمی میں ان کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ اس سلسلے میں چند نام نہاد عاملوں کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ تاہم میں نے اپنے شوق کی وجہ سے کچھ عملیات پر عبور حاصل کر لیا، لیکن حمزاد کو تابع کرنے کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میرا BCom فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میرے بھائی شہریار، جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک پرائیویٹ فرم میں بطور اکاؤنٹنٹ ملازم کروا دیا۔ ہماری اس فرم میں جیمز نامی ایک عیسائی بھی کام کرتا تھا، جو کہ سفلی علوم میں مشہور تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے بھی اسے اپنے شوق سے آگاہ کیا اور عملے ہمزاد کے لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن ضد کرنے پر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر حامی بھر لی اور مجھے ہدایات کی کہ تم اپنے محلے میں کسی ایسے جوان آدمی کے مرنے پر مجھے اطلاع کرنا جو اپنی طبعی موت مرا ہو اور جس کی موت اتوار کے دن واقع ہوئی ہو۔ چنانچہ میں اس صورتحال پر بہت خوش تھا، کیونکہ عملے ہمزاد بغیر رہنمائی کے ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے کسی ایسے استاد کی ضرورت تھی جو اس معاملے میں خوب مہارت رکھتا ہو، لہٰذا مجھے ایسا رہنما میسر ہو گیا تھا۔ اس دن سے میری ساری توجہ جیمز سے ملنے والی ہدایت پر مرکوز ہو گئی تھی۔ چونکہ نظام کائنات میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بندہ چاہے جتنی بھی جستجو کرے لیکن مرضی قدرت کے خلاف اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس دوران محلے میں اموات تو کئی واقع ہوئی، لیکن کوئی بھی جیمز کی ہدایت کے مطابق نہ تھی۔ حتیٰ کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور موسم سرما شروع ہو گیا۔ میں انتہائی شدت سے متوقع صورت پیدا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار سردیوں کے دنوں کا آغاز ہو گیا جب میری مطلوبہ خبر مجھ تک پہنچی۔ محلے کا ایک 30-32 سالہ نوجوان حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس بیچارے کے گھر تو قیامت گزر گئی، لیکن میں جیمز کے ساتھ عملے ہمزاد کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جیمز کی دوسری ہدایت کے مطابق مجھے اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہونا تھا اور میت والی چارپائی کے ساتھ ساتھ رہنا تھا، اور دفن کرنے سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنے کے بہانے مرنے والے کے کان کے قریب یہ کلمات اتنی آواز سے دہرانے تھے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے: اے فلاں بن فلاں، ہم رات کو آئیں گے۔ چنانچہ میں نے ہو بہو جیمز کی ہدایت کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جس رات میں اور جیمز مرنے والے نوجوان کا ہمزاد تابع کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔
موسم سرما کی سرد ترین رات تھی۔ سردیوں کی راتیں عموماً تاریک اور خوفناک ہوتی ہیں، لیکن وہ رات کچھ زیادہ ہی پرسرار محسوس ہو رہی تھی۔ کالی سیاہ گھٹائیں سارے آسمان پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ قریب کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیمز، جو مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہونے کے باوجود سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیز سرد ہوائیں اونی کپڑوں کو بھی خاطر نہ لا رہی تھیں، گویا یہ موسم سرما کی ایک سرد ترین اور تاریک رات تھی۔ قبرستان میرے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ٹھیک 12 بجے ہم گھر سے روانہ ہوئے۔ رات کے اس پہر سڑکیں بالکل سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ شدید سردی کے باعث انسان تو کجا، کوئی جاندار بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں نے تدفین کے وقت مطلوبہ قبرستان کو نشان زدہ کر دیا تھا، تاکہ رات کے اندھیرے میں قبرستان کی تلاش میں وقت نہ ضائع ہو۔ جڑاں روڈ پر واقع ڈڈی والا کا یہ قبرستان بہت پرانا اور وسیع ہے۔ اس قبرستان میں واقعی کئی قبریں قیام پاکستان سے کہیں پہلے کی ہیں۔ گھنی جھاڑیوں اور جا بجا درختوں نے قبرستان کے ماحول کو بے حد پرسرار بنا دیا تھا۔ یہ قبرستان دیگر قبرستانوں کی نسبت کافی خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ بے یار و مددگار قسم کی قبریں خوفناک گڑھوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اس میں موجود پیپل کا عمر رسیدہ درخت رات کے وقت بے حد ڈراؤنے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سی چڑیلیں بال کھولے کھڑی ہوں۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو اندھیرا اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگر ہمارے پاس روشنی کا مناسب بندوبست نہ ہوتا تو اتنے سخت اندھیرے میں ہم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ اندھیرا ساری دنیا کو نگل جائے گا۔ اتنا دہشت ناک ماحول دیکھ کر ایک دفعہ تو میں ڈگمگا گیا اور دل چاہا کہ جیمز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اس قسم کے کاموں میں ایسی صورتحال سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ اگر حوصلے سے کام نہ لیا تو کچھ حاصل نہ کر سکوں گا۔ پھر میں اکیلا تھوڑی ہوں، جیمز ہی تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سب سوچ کر میں جیمز کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جلد ہی ہم مطلوبہ قبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ جیمز کے اشارے پر میں نے ہاتھ میں پکڑی لائٹ ایک طرف رکھ دی۔ پھر ہم دونوں ساتھ لائے ہوئے سامان سے قبر کی کھدائی کرنے لگے۔ ساری مٹی ہٹانے کے بعد جب سیمنٹ کی بنی سلیں دکھائی دینے لگی تو ہم نے کھدائی کا سامان ایک طرف رکھ دیا اور قبر کے پاس بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک ایک کر کے تمام سلیں ہٹا دیں۔ قبرستان کے وحشت ناک اندھیرے میں کھلی ہوئی قبر میں لیٹی میت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ موسم کی سرد ہوا اور ماحول کی دہشت نے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اعضاء منجمد سے محسوس ہو رہے تھے۔ جیمز نے بے خوفی سے قبر میں اتر کر میت کے چہرے سے کفن ہٹا دیا اور ہاتھ بھی کفن سے باہر نکال دیے۔ پھر اپنی جیب سے 2 لمبے اور تیز پھل والے خنجر نکال کر مردے کے کھلے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد جیمز باہر نکل کر مردے کے بائیں طرف قبر کی دیوار پر بیٹھ گیا اور مجھے قبر کے اندر اتر کر مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں ذہنی طور پر اس آزمائش سے گزرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، پر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس خوفناک صورتحال سے تیار کیا۔ دل سے خوف دور کرنے کے لیے سوچا کہ یہ بے جان جسم بھلا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہمت بنانے والے فکرات سوچتا ہوا میں قبر کے اندر اتر گیا اور مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ جیمز کے مطابق مجھے چونکہ ایسے عملیات کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے میرے لیے وظیفہ جیمز نے پڑھنا تھا، جبکہ حمزاد سے قول و قرار میں نے طے کرنے تھے تاکہ حمزاد میرے احکامات کا پابند بن سکے۔ جیمز نے اس کی ایک توجیہ یہ پیش کی تھی کہ میں چونکہ مسلمان تھا اور جو علم پڑھا جانا تھا وہ ایک سفلی علم تھا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے سفلی علم پڑھنا بلا شک و شبہ خرابی ایمان کا باعث ہے۔ اس وقت صورتحال بھی کچھ ایسی تھی کہ میں ہر مرحلے پر جیمز کی ہدایت کا محتاج تھا۔ چونکہ اس عمل کے طریقہ کار سے میں قطعاً ناواقف تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے جیمز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ میرے قبر کے اندر بیٹھتے ہی جیمز نے عمل کا آغاز کر دیا۔
تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جیمز آنکھیں بند کیے عمل پڑھنے میں مگن رہا۔ خوف کی وجہ سے میں ٹکٹکی باندھے مردے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ پھر اچانک مجھے کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مردے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، لیکن وہ بے جان جسم جوں کا توں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور بظاہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی نامعلوم سا احساس مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً قبر سے باہر نکل جاؤں اور ہمیشہ کے لیے ایسے عمل سے کنارہ کش ہو جاؤں جو جان جیسی قیمتی شے کے لیے خطرہ بن جائے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس خیال نے مجھے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایسے ہی خیالات کی یلغار میں پھنسا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر مردے کے ہاتھوں پر پڑی تو میرا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اپنی بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ جس وقت جیمز نے مردے کے ہاتھوں پر خنجر رکھے تھے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن اب وہ بے جان ہاتھ مضبوطی سے بند ہو چکے تھے، یعنی خنجر کے دستے مردے نے اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شدید خطرے کے احساس سے میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ ابھی میں گم و گو کی کیفیت میں ہی تھا کہ یکایک مرد نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے قبر سے باہر چھلانگ لگا دی۔ بس وہی ایک لمحہ میری زندگی کا ضامن بن گیا۔ مردے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر نشانہ لے کر سامنے مارے۔ پھر جیسے بجلی چمکتی ہے رات کے اندھیرے میں مجھے خنجروں کی ہلکی سی چمک دکھائی دی اور قبرستان کا بھیانک سناٹا جیمز کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں خنجر دستے تک جیمز کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ چند لمحے تو اس خوفناک صورتحال نے مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری کر دی۔ پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا اور میں نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ شاید انسانی ذہن کی خاصیت ہے یا دوران خون کا کوئی کمال کہ شدید خطرے کی حالت میں بدن میں بجلیاں سی بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنے بھاگنے کی رفتار پر میں خود حیران تھا، لیکن یہ وقت حیرانی کا نہیں بلکہ ذہن سے کام لینے کا تھا، اور میرا ذہن اپنے بچاؤ کے لیے پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ جیمز کی کسی غلطی کے سبب ہم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے صرف اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے بھاگتے جو آخری منظر میری نگاہوں نے دیکھا وہ جیمز کا خون میں ڈوبا ہوا جسم تھا، جس پر زندہ ہو جانے والا مردہ جھکا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خونی مردہ میرے پیچھے لپکا تو میں نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور رات کے گپ اندھیرے میں اندھا دھند قبریں پھلانگنے لگا۔ آخر بھاگتے بھاگتے میرے ذہن نے اپنے دفاع کے لیے ایک راستہ سوچ ہی لیا۔ ٹھڈی والا قبرستان کے ایک سرے پر جناز گاہ ہے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد زیر تعمیر تھی۔ بھاگتے وقت یہ بات میرے ذہن میں بالکل نہ تھی، چونکہ سب کچھ تو اچانک ہی ہو گیا تھا، لہذا سوچنے کے لیے مجھے ایک لمحہ تک نہ مل سکا، لیکن خوش قسمتی سے میرا رخ اسی مسجد کی طرف تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خوفناک مردہ میرے لیے وبال جان بنتا، میں نے مسجد میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے ارد گرد حصار قائم کر لیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں آپ کے تابع ہو چکا ہوں، شرائط کے مطابق میں نے ایک جان کی قربانی لے لی ہے، اب آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ وحشت سے میری زبان گنگ ہو چکی تھی، جسم پر رعشہ طاری تھا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھی، اور وہ بدبخت مسلسل شور کیے چلا رہا تھا۔ آخر کار میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حصار سے باہر قدم رکھا اور بے آواز چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا، اور دروازے کی در سے جھانک کر دیکھا تو خون میں لتھڑا ہوا بھیانک کفن دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے منہ سے آواز نکالنا چاہی، لیکن حلق خشک ہو چکا تھا۔ شدید سردی میں مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھوک نگل کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے اسے مخاطب کیا۔ اگر تم میرے تابع ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میرا یہ حکم سن کر وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں ساری رات غشی کی حالت میں مسجد میں پڑا رہا۔
صبح آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات کے خوفناک واقعات ذہن پر مسلسل عذاب بن کر سوار تھے۔ الغرض ڈرتے ڈرتے مسجد سے قدم باہر نکالا اور گرتا پڑتا گھر کی طرف چل پڑا۔ کمبخت جیمز پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو میری قربانی دے کر ہمزاد تابع کرنے چلا تھا۔ آخری وقت تک مجھے اس کی نیت پر شک نہ تھا۔ وہ تو قسمت تھی جو بچ نکلا، ورنہ آج جیمز کی جگہ پڑا ہوتا۔ جیمز کو تو خیر اپنی گندی ذہنیت کی بہت بھیانک سزا ملی تھی، لیکن میں بھی موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ بدبخت میرے لیے گڑھا کھودنے نکلا تھا، مگر خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ کئی دن تک اس بھیانک تجربے کا خیال خوف بن کر میرے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ طبیعت اعتدال پر آ گئی اور معمولات زندگی از سر نو شروع ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ جیمز کی طرف سے مجھے بھی یہی ہدایات تھی، اور عملے ہمزاد میں بھی رازداری شرط ہوتی ہے۔ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ موسم گرما شروع ہو گیا۔ ایک رات میں اپنے مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا کہ ایک بھیانک خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں فوراً چھت پر سے نیچے اتر آیا۔ میں نے خواب میں جیمز کو انتہائی ڈراؤنی شکل میں دیکھا۔ اس کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور 2 خنجر اس کے سینے میں پیوست تھے۔ وہ خونخوار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے سینے سے خون میں ڈوبا ہوا ایک خنجر نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ مسلسل 3 رات تک یہی بھیانک خواب مجھے دکھائی دیتا رہا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنے وہم کی پیداوار سمجھا، لیکن خواب کے اس تسلسل نے مجھے حقیقی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اگر یہ صرف میرا وہم تھا تو اس وقت دکھائی دیتا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب عرصہ 6 ماہ گزر جانے کے بعد اس خواب کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر مسلسل 3 رات تک ہو بہو ایک ہی خواب کیوں دکھائی دیتا رہا۔ ان ساری وجوہات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے سر پر کوئی ایسا خطرہ منڈلا رہا ہے جو جیمز کی بدروح کی صورت میں ہے۔ لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں مطمئن ہو گیا۔ میرا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ ایک دن میں فرم میں حساب و کتاب سے متعلق کچھ پرانے کاغذات کی پڑتال وغیرہ میں رات گئے تک مصروف رہا۔ میں عموماً سر شام ہی گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس رات دیر تک رکنا پڑا۔ ہماری فیکٹری سرگودا روڈ سے کچھ اندر ایک سائیڈ روڈ پر واقع ہے۔ آمد و رفت کا اصل راستہ ذرا طویل ہے، لیکن ایک مختصر راستہ بھی موجود ہے جو رات کے وقت عموماً سنسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہماری فیکٹری دیگر فیکٹریوں کے آخر پر واقع ہے، لہٰذا ساتھ ہی کھیتوں اور جھاڑیوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ راستہ رات کے وقت کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس رات تقریباً 10 بجے میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جلدی پہنچنے کے چکر میں اسی سنسان اور تاریک راستے پر چل پڑا۔ ابھی چند فرلانگ کا فاصلہ طے کر پایا تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سوچا فیکٹری کا کوئی رات کی شفٹ میں کام کرنے والا ورکر ہوگا جو کسی ضرورت کے تحت باہر آیا ہوگا۔ ہم سفر مل جانے کے خیال سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ بڑی حیرانی والی بات تھی کہ میرے کانوں کو قدموں کی بڑے واضح آواز سنائی دی تھی، لیکن میرے ارد گرد کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا تھا۔ آخرکار اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ راستے پر چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی پشت پر پھر وہی آواز بالکل واضح طور پر سنائی دی۔ اب کہ میرے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہونے لگا۔ چلتے چلتے میں رک گیا اور خوف کے عالم میں پیچھے کی طرف دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس خیال سے کہ شاید جاگتی آنکھوں سے میں نے کوئی بھیانک سپنا دیکھ لیا ہو، کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھیں مس لیں، لیکن خواب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ جی ہاں، 6 ماہ قبل عبرتناک موت مرنے والا جیمز حقیقتاً میرے سامنے کھڑا تھا۔ بھیانک سیاہ چہرہ، پیلی زرد آنکھیں، خون میں ڈوبا ہوا جسم جس میں 2 خنجر پیوست تھے اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ایسا خوفناک نظارہ کر کے ایک مرتبہ تو میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانے کی بہت کوشش کی، مگر پاؤں ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ میں نے کوئی ورد پڑھنا چاہا، مگر زبان جیسے گونگ ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا میں گوشت پوست کا بنا انسان نہیں، بلکہ پتھر کا کوئی بے جان مجسمہ ہوں۔ یہ جیمز کی کوئی پرسرار قوت تھی یا پھر ماحول کا اثر کہ مجھے اپنے پاؤں کئی من باری محسوس ہو رہے تھے۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے تمام اعضاء کی قوت سلب ہو چکی ہو۔ بس کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر بت بنا کھڑا جیمز کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جیمز نے ایک بھیانک چیخ مار کر اپنے جسم سے ایک خنجر نکالا اور پورے زور سے میری طرف پھینکا۔ موت و زندگی میں صرف ایک لمحہ باقی تھا۔ خنجر سنسناتا ہوا میری طرف بڑھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس اچانک دھکے نے کچھ دیر کے لیے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ کچھ دیر تو اسی حالت میں زمین پر پڑا رہا، پھر ہوش ٹھکانے آئے تو میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فطری طور پر میری نگاہیں اپنے سامنے جیمز کی تلاش میں اٹھ گئی، لیکن وہاں پر جیمز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دھکا دینے والے کو دیکھنا چاہا، مگر میدان بالکل خالی دکھائی دیا۔ وہ مہربان ہستی شاید کوئی غیبی طاقت تھی جس نے اس کڑے وقت میں بروقت میری مدد کی تھی۔ بس ایک دردناک چیخ کی بازگشت تھی جو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ چیخ یقیناً جیمز کی تھی جو گرتے وقت مجھے سنائی دی تھی۔ میں نے ان واقعات پر مزید غور کرنے کے بجائے واپس فیکٹری کی طرف دوڑ لگا دی اور ساری رات فیکٹری کے چوکیدار بابا فضل کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے پر چند دنوں کی رخصت لے کر گھر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اس نئی مصیبت سے پیچھا چھڑاؤں۔ ایک بار تو جان بچ گئی تھی، ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہی بچت کی کوئی نہ کوئی صورتحال نکلتی رہے۔ اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نکلنا ضروری تھا جو فی الحال میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخرکار کوئی راستہ نہ پا کر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات حرف بحرف اپنے خالہ بھائی میاں انعام الحق جو کہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئر ہیں ان کو بتا دیے۔ تمام واقعات سن کر وہ مجھے فوری طور پر اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے، جنہوں نے تھوڑی دیر مراقبے کے بعد بتایا کہ جیمز کی بدروح تم سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن دن کے وقت وہ تم پر غالب نہیں آ سکتی اور رات کے وقت تم گھر سے باہر نہیں نکل سکو گے جس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل آتا، ورنہ دوسری صورت میں تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہوں نے گھر کے حصار کے لیے 4 دم کیے ہوئے کیل دیے جو چاروں کونوں میں ٹھونکنے تھے، اور مزید پیش رفت کے لیے ہمیں 3 روز بعد آنے کے لیے کہا۔ ابھی 3 روز مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک بری خبر نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ عامل صاحب اپنے کمرے میں چلے میں مصروف تھے کہ اچانک چیخوں کی آواز نے پاس پڑوس کے لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ محلے والے بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند پایا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا اندر سے عامل صاحب کی صرف لاش ہی مل سکی۔ سر پر پڑنے والی شدید چوٹیں موت کا سبب بنی تھی۔ معلوم نہیں ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی، شاید حصار کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی یا پھر جیمز کی بدروح باری پڑ گئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا قابل افسوسناک تھا، مگر حالات کی اس نئی کروٹ نے مجھے خاصا بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی جو بار آور نہ ہو سکی۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا تھا۔ لیکن آخر کب تک اس پابندی کا متحمل ہوا جا سکتا تھا؟ سب سے مایوس کن صورت یہ تھی کہ کوئی دوسرا ایسا شخص نظر میں نہیں تھا جس سے اس سلسلے میں رجوع کیا جا سکتا۔ اس سوچ بچار میں کافی روز گزر گئے اور میں تمام مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر گھر میں مقید بیٹھا رہا۔ انعام بھائی نے اس دوران کئی لوگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اسی دوران گاؤں سے ہمارے ایک عزیز حکیم یوسف علی صاحب گھر آ گئے۔ باتوں باتوں میں گھر والوں نے ان سے اس پریشانی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے تمام واقعات تفصیل سے سنے اور سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد کہنے لگے، طلعت بیٹا صورتحال کافی غمگیر ہے۔ میں بذات خود تو تمہاری کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت سے کام لو تو میرے ذہن میں اس مسئلے کا 100% حل موجود ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب بھی کسی وقت حمزاد کا چلہ کاٹ چکے تھے اور ان معاملات کی بخوبی سمجھ رکھتے تھے۔ دراصل اس قسم کے چلوں میں سخت قسم کی پابندیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جو ہر کس و ناکس کے بس کا روگ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بھی کچھ مسائل کی بنا پر ان پابندیوں کے متحمل نہ ہو سکتے اور کچھ عرصہ حمزاد تابع کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اہل علم حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حمزاد دراصل ایک باطنی قوت ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا دوسرا جسم ہے جسے جسم کثیف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کو برائی کا مشورہ ہی دیتا ہے، چونکہ یہ ایک ماورا مخلوق ہے
اور انسانی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ چاہے تو انسانی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صورت متعلقہ انسان سے مشابہ ہوتی ہے۔ تقریباً ہر مذہب میں اسے تابع کرنے کے چلے موجود ہیں، چونکہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بندے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے ہمزاد کے چلے کافی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جس میں جان جانے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک مستند بات ہے کہ ہمزاد ایک حقیقت ہے، لیکن اپنے ہمزاد کو تابع کرنے کے علاوہ دوسروں کے ہمزاد کو بھی تابع کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے جیمز کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ یہی چلہ حکیم صاحب بھی کر چکے تھے، لیکن ان کا طریقہ جیمز والے طریقے سے مختلف تھا۔ لیکن حکیم صاحب کے مطابق مجھے بھی تو انہی والے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جیمز کی بدروح کو تابع کرنا تھا۔ اس کے لیے رات کے 2:30 بجے عیسائیوں کے قبرستان میں جیمز کی قبر سے 2.5 گز کے فاصلے پر حصار کھینچنا تھا۔ لوازمات کے طور پر دال ماش کی 2.5 روٹیاں اور کچھ دیگر سامان ساتھ رکھنا تھا۔ کافی مشکل کام تھا، دوبارہ ہمت ممکن نہیں تھی، کیونکہ میں عملے ہمزاد کے خوفناک مراحل سے گزر چکا تھا، لیکن جان و مال کے تحفظ کے لیے جدوجہد فرض ہے۔ پھر حکیم صاحب دوران عمل بذات خود میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا میں نے بھی اس کام کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عمل کا طریقہ بالکل سادہ اور آسان تھا۔ دوران عمل پڑھنے والے کلمات میں نے اچھی طرح یاد کر لیے۔ تمام ضروری تیاری کے بعد ایک دن ہم سر شام ہی قبرستان میں پہنچ گئے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے جیمز کی قبر سے محسوس فاصلے پر حصار کھینچ کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر میں نے عمل کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں مطلوبہ ورد پڑھنے میں مصروف رہا۔ قبلہ حکیم صاحب ساتھ نہ ہوتے تو اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتا؟ رات کے 2:30 بجے کا وقت، قبرستان کا دہشت ناک ماحول اور پھر جیمز کی بدروح کا سامنا، یہ ساری باتیں اپنے بس کا روگ نہ تھیں۔ خوف تو انسانی فطرت میں شامل ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی وسوسہ ضرور تنگ کرنے لگتا تھا، لیکن اب سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ حصار سے باہر قدم رکھنا سراسر خودکشی کے مترادف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے حیریت سے گزر گئے، پھر یکایک قبرستان کے خاموش سناٹے میں انتہائی قریح آوازیں گونجنے لگیں، جیسے بہت سے الو مل کر چیخ رہے ہوں۔ قبرستان کے پرسکون ماحول کے ساتھ ساتھ میرے دل و دماغ میں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ پھر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حصار سے کچھ فاصلے پر گاڑھا سا سفید رنگ کا دھواں پیدا ہونے لگا، اور پھر اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ ہمارے گرد پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ ہم دونوں اس دھوئیں میں مکمل طور پر چھپ گئے۔ اس صورتحال نے ایک دفعہ تو میرے جسم کے تمام مسام کھول کر رکھ دیے، مگر میں نے وظیفہ پڑھنا ترک نہ کیا۔ کچھ دیر تو یہی صورتحال رہی، پھر آہستہ آہستہ جس طرح دھواں پھیلا تھا اسی طرح چھٹ گیا۔ کوشش تو میری یہی تھی کہ آنکھیں بند کر کے کامل توجہ کے ساتھ ورد کرتا رہوں، پر ایسے خوف زدہ کر دینے والے ماحول میں یہ کام بڑا مشکل تھا، اس لیے ذرا سے کھٹکے پر میری آنکھیں خود بہت کھل جاتی تھی۔ دھواں چھٹنے پر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، لیکن ایک خوفناک غراہٹ نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حصار سے کچھ فاصلے پر مجھے آگ کی طرح روشن 2 آنکھیں نظر آئیں۔ اندھیرے میں غور سے دیکھا تو انتہائی قد آور مکروہ شکل ریچھ کی شکل کا جانور تھا۔ جسم پر لمبے سیاہ بال لٹک رہے تھے اور وہ 2 پاؤں پر انسان کی طرح کھڑا ہمیں گورے جا رہا تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر اس ریچھ نما جانور نے منہ سے ایک زوردار چنگاڑ نکالی اور اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ جو ہی اس کا باری پاؤں زمین پر پڑا، قبرستان میں گویا ایک منچال سا پیدا ہو گیا۔ اچانک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہمارے ارد گرد کی قبریں پھٹنی شروع ہو گئیں اور پھٹے پرانے کفن لٹکائے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ میں حصار چھوڑ کر بھاگ اٹھتا کہ مجھے حکیم صاحب کی آواز سنائی دی، خبردار اپنا وظیفہ نہ چھوڑ بیٹھنا، یہ فقط نظروں کا دھوکہ ہے۔ شاباش، ڈٹے رہو، حصار کے اندر خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ قبلہ حکیم صاحب کی بروقت آواز نے میری ڈھارس بندھائی اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد سب کچھ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا اور قبریں ویسی کی ویسی نظر آنے لگیں۔ میرے وظیفے کا وقت بھی مکمل ہو چکا تھا، باوجود اس کے میں نے اپنا ورد جاری رکھا۔ ابھی مقررہ تعداد سے چند مرتبہ زائد پڑھ پایا تھا کہ سامنے موجود جیمز کی قبر نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ میری نگاہیں جیمز کی قبر پر اور ہونٹ ورد میں مصروف تھے۔ تب قبر کے اوپر گدلا سا دھواں دکھائی دیا
اور چند لمحوں بعد وہ دھواں جیمز کا مکروہ روپ دھار گیا۔ جیمز کا حیولہ تھوڑی دیر تک میری طرف گھورتا رہا، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھ سے روٹیوں کا مطالبہ کیا۔ تب میں نے اس سے قول و قرار لیتے ہوئے 3 مرتبہ اس سے اپنے تابع ہونے کا اقرار کر لیا۔ تب شرط کے مطابق میں نے روٹیاں حصار سے باہر اچھال دی، جو فوراً اس نے جپٹ لی۔ پھر میں نے پروگرام کے مطابق اسے ہمیشہ کے لیے قبر میں چلے جانے کا حکم دیا۔ اس پر جیمز کی روح نے اقرار میں گردن ہلائی اور ہمیشہ کے لیے اپنی قبر کے اندر اس کی روح چلی گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔